أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یوم لا ينفع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، کل گفتگو چل رہی تھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور حدیث پر کہ اللہ رسول نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین. حلال چیزیں بھی بالکل واضح کر دی گئی ہیں، حرام چیزیں بھی کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں. لیکن وبینہما امور مشتبہات، لیکن بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے ایسی آئیں گی کہ جو شکوک و شبہات والی ہوں گی، جن کے حلال اور حرام ہونے کی وضاحت نہیں ہوگی وہاں. لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. پھر تمہارا کام کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تمہارا کام ہے کہ شک شبہ والی چیزوں کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ شک شبہ کی چیزیں پر جو عمل کرتا ہے، قریب ہے کہ شیطان اس سے حرام کام بھی، حرام چیزیں بھی کروا لے. یہ بہترین ایک نصیحت نبی علیہ السلام نے کی تھی. پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کے متعلق بتایا، جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے. فَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ درست ہے تو صلح
سائر عملی، تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے۔ اگر وہ لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا درست ہے تو پورا جسم درست ہوگا۔ وَإِن فسدت، اور اگر وہ خراب ہو جائے، فسدت الجسد کلہ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری تشبیہ دی، اشارہ یہ کیا کہ تمہارے زندگی کے سارے اصلاح اور بگاڑ، فساد، برائی اور اچھائی کا دار و مدار اسی لوتھڑے پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا، سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا جو انسان کے سینے میں ہے، اگر وہ درست تو انسان کا سارا جسم درست، اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کے سارا جسم خراب ہو گیا۔ آن فرمایا الا، اچھی طرح سے سن لینا، وہو القلب، وہ دل ہے۔ زندگی کے سارے اعمال کے بناؤ، بگاڑ، سدھار اور بگاڑ، صلاح اور فساد کا دار و بدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دل پر دیا ہے، اور آپ نے اس امت کو یہ تاکید کی کہ اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اگر دل درست ہے اور دل اچھا ہے، دل میں ایمان اور اسلام ہے، مسلمان ہے دل، تو سمجھ جاؤ کہ انسان کے سارے اعضاء درست ہوں گے۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل، کوئی چیز درست نہیں رہتی۔ قرآن آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو ہمارے بہت سارے ساتھی سورۃ الکہف تلاوت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی جمعے کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی ایک آیت نازل کی جس میں ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس انسان کے دل کو ہم نے اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنے ذکر، اپنی اطاعت، اپنے خوف اور خشیت سے محروم کر دیا ہے، ایسے انسان کی باتیں کبھی آپ نہ مانیں، اس کے نقش قدم، اس کے طور طریقے کو کبھی آپ نہ اپنائیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس انسان کا دل اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو انسان اللہ تعالی کی ذکر، تقوی، پرہیزگاری سے دور ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا ہر عمل، ہر حرکت اس کی حد سے تجاوز کی ہوئی، شریعت کے خلاف ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنی دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس حدیث کے اندر، حدیث نعمان بن بشیر جو ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز اور بیان کر دی گئی۔ حلال کا اہتمام وہ کرے گا، حرام چیزوں سے وہ بچے گا جس کا دل درست ہو۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے، حرام پینے، حرام پہننے، حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام چیزوں سے منع کیا۔ سب سے پہلے حرام چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ نہ حرام کھاؤ، نہ حرام پیو، نہ حرام پہنو، نہ حرام استعمال کرو، نہ حرام دیکھو، نہ حرام سنو، نہ حرام سوچو۔ ہر اعتبار سے حرام کھانے پینے، استعمال سے منع کیا ہے۔ اہل علم اور شراح احادیث کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس حدیث میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل سے پہلے حرام اور حلال کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے اور صرف حلال استعمال کرنے کا حکم دیا۔ تمام شراح احادیث، محدثین اور علماء یہاں ایک بڑا عجیب سا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں سب سے پہلے حرام کھانے پینے سے منع کیا، حرام چیزوں سے منع کیا، برائیوں سے بچنے کی تاکید کی، غلط کاموں سے دور رہنے کی تاکید کی، آخر میں دل کا حوالہ دیا۔ اس کی صرف وجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ دل میں بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب، انسان کا یہ دل جو باغی بنتا ہے، انسان کا یہ دل جو اللہ تعالی سے بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے، حرام کاریاں برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کہتے ہیں سب سے بڑا سبب دل کے بگاڑ کا حرام کھانا ہے، حرام غذا، حرام پینا۔ جب کسی کا خورد و نوش کھانا پینا حرام کا ہوگا تو کبھی اس کا دل درست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل درست ہو، ہمارا دل قلب سلیم ہو، قلب منیب ہو، اواہ منیب ہو ہمارا دل، تو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کی غرض سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے زیادہ دل کے بگاڑ پر اس حدیث نے اشارہ کیا کہ حرام کھانے پینے پہننے اور حرام چیزوں کی استعمال کرنے کا ہوتا ہے۔ جو انسان حرام کھاتا ہوگا، حرام پیتا ہوگا، حرام پہنتا ہوگا، حرام دیکھے گا، حرام کہے گا، جس کی غذا، جس کا لباس، جس کا کھانا پینا حرام کا ہوگا، اس کے دل کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دل میں بگاڑ اور دل کو میں فساد پیدا کرنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب حرام چیزیں ہیں۔ حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر حرام چیزوں سے ہم نہیں بچیں گے تو جو حرام کھائیں گے پیئیں گے اس کا سب سے بڑا اٹیک جو ہوگا انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ انسان کا دل کبھی درست نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اس حدیث کا خاص خیال رکھیں اور تمام اہل علم کے بلکہ تمام نفسیات کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے زندگی کے اعمال کا، ظاہری اعمال کے بنا اور بگاڑ، صلاح اور فساد کا سب سے بڑا سبب یہی اصل میں دل ہوتا ہے۔ امام ابن جریر اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ لقمان حکیم جب غلام تھے، غلام قوم اور قبیلے حسب نسب سے حبشی تھے، پیشے سے غلام تھے، لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ لقمان حکیم جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے آقا نے ایک دن کہا، لقمان تم ایک بکرا ذبح کرو اور بکرے کا اطیب اللحم، سب سے بہترین گوشت پورے بکرے کے جسم کا جو ہوتا ہے اس کو فرائی کر کے ہمیں دے دو، باقی پورا گوشت صدقہ کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ لقمان حکیم نے آقا کی بات مانی اور ایک بکرا ذبح کیا۔ پورا بکرا ذبح کرنے کے بعد بکرے کی زبان اور بکرے کا دل
نکال کے رکھ لیا، باقی پورا بکرا صدقہ کر دیا. اور دل اور زبان ان دونوں کو فرائی کر کے اچھی طرح سے تیار کر کے اپنے آقا کو دے دیا. آقا نے کھا لیا. فرائی کیا ہوا دل اور زبان دونوں کو استعمال کیا، کھایا. بات گزر گئی. دوسرے دن پھر لقمان حکیم کے آقا نے کہا دوسری مرتبہ، اے لقمان، آج ایک بکرا ذبح کرو اور سب سے اخبث اللحم، سب سے بیکار گوشت جو ہوتا ہے، جہاں کا ہوتا ہے، آج پورے بکرے کا سب سے بیکار جگہ کا گوشت نکالو، فرائی کر کے ہم کو دو، باقی پورا گوشت تقسیم کر دو. لقمان حکیم نے آقا کی بات مانی، بکرا ذبح کیا. اور ذبح کرنے کے بعد لقمان حکیم نے وہی زبان اور دل دونوں کو الگ کیا، باقی سب صدقہ کر دیا. اور یہ زبان اور دل دونوں کو فرائی کر کے آقا کے سامنے پیش کیا. آقا نے جب دیکھا کہ آج ہم نے ان سے کہا سب سے بیکار گوشت جو ہوتا ہے جس جگہ کا، وہ گوشت بناؤ ہمارے لیے، باقی سارا گوشت صدقہ کر دو، تو پھر وہی زبان اور دل لقمان حکیم نے پیش کیا. آقا نے بلایا لقمان حکیم کو اور کہا، لقمان، میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ سب سے اچھا گوشت کہاں کا ہوتا ہے وہ نکال کر کے لاؤ، تو تم نے زبان اور دل یہ دو چیزیں فرائی کر کے ہم کو دیا. اور آج میں نے دوبارہ کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو، سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے اس کو فرائی کر کے ہمیں دو، باقی سارا گوشت صدقہ کر دو. کیا وجہ ہے؟ پہلے دن بھی زبان اور دل اور دوسرے دن بھی ایک ہی چیز سب سے اچھی اور سب سے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت لقمان نے جو بڑے حکیم تھے، بڑے عقل مند، سوجھ بوجھ سے اللہ نے نوازا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ فرماتے لقمان کو ہم نے حکمت سے نوازا تھا. علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے لقمان کو دیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو علم حکمت سے نوازا اور ان کو کہا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، خصوصاً علم و حکمت کی، بڑا شکر ادا ہونا چاہیے. لقمان حکیم نے جواب دیا، آقا بات اصل یہ ہے کہ پورے جسم کے اندر زبان اور دل یہ دو ایسے جسم کے حصے ہیں، یہ ایسے گوشت کے ٹکڑے دونوں ہیں کہ اگر یہ فَإِن صَلَحَا، اگر یہ دونوں درست ہو جائیں، اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو پورا جسم، پورے کام، پورے اعمال انسان کے درست ہوتے ہیں. زبان اور دل کی اصلاح ہونی چاہیے. لقمان حکیم نے کہا اگر دل درست ہے اور نگاہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم کام کا ہے، پوری زندگی اس کی کام کی ہے. انسان کے سارے اعمال، سارے حرکات، سارے سکنات، ہر چیز درست ہوگی جب انسان کی نگاہ اور انسان کا دل درست ہو.
پھر آقا اگر یہی زبان وَإِنْ فَسَدَتَا، اگر انسان کا دل اور انسان کی زبان بگڑ جائے، انسان کا دل اور انسان کی زبان خراب ہو جائے، جب یہ دونوں خراب ہو جائیں، دل اور زبان، تو جسم کا کوئی حصہ درست نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں جو اتنی تاکید کیا، تقریباً لقمان حکیم نے بھی یہی بتایا، اور اس کا مطلب کہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب انسان کا دل درست ہوتا ہے تبھی انسان کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جب انسان کے دل کے اعمال درست ہوں، دل سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، اور وہ کب درست سرزد ہوں گے؟ جب دل درست ہوگا۔ انسان کا جب دل درست ہوگا تو اس کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، اس موضوع کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کیا، اور ہم نے تفصیل بتائی اور یہ حدیث نقل کی، تاکہ انسان، ہم میں اور آپ میں سے ہر آدمی اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرے، اور ہمارے دل کی اصلاح جب ہوگی تو دل کے سارے کام جو ہوں گے، سارے اعمال، وہ بھی درست ہوں گے۔ جب انسان کا دل خراب ہو جائے اور دل درست نہ ہو تو اس کے کوئی اعمال درست نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو درست کر دے، ہمارے دل ہر ایسی چیز سے پاک ہو جائیں جو ہمیں منکرات اور برائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہر ایسے اعمال کو اپنانے کی توفیق دے جو ہمارے دل کو درست کرنے میں معاون مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔